ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. امت مسلمہ ایک اکائی ہے اور یہ چیزیں بدقسمتی سے صرف قرآن اور حدیث کے اندر لکھی گئی ہیں. عملی طور پہ دیکھا جائے تو امت مسلمہ مختلف گروہوں کے اندر مختلف حدود کے اندر بٹی ہوئی ہے. اسی کی وجہ سے آج امت مسلمہ کے جو مظلوم مقہور مجبور لوگ ہیں وہ دہائی دیتے چلے جاتے ہیں، کوئی ان کا پرسان حل کرنے والا نہیں ہے. فلسطین کے مسلمان عرصہ 70 سال سے اسی مصیبت میں اسی چپرس میں مبتلا ہے کہ دنیا میں کوئی مسلمان آ کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھے. چیچنیا اور بوسنیا کا آپ کو معلوم ہی ہے، جب انہوں نے اپنا اسلامی تشخص حاصل کرنے کے لیے صرف بات کی، تمام باطل قوتیں ان کے اوپر چڑھ دوڑی. قتل و غارت کا وہ بازار گرم ہوا کہ آج کی نام نہاد سیولائزڈ قومیں جو یورپ کے اندر اپنے آپ کو سمجھتی کہ سیولائزڈ ہیں، جانوروں تک کے حقوق کا تحفظ کرنے کا دعویٰ کرتی ہیں، لیکن چیچنیا اور بوسنیا کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا. انہوں نے اپنے تئیں ہر قسم کی کوشش کر کے ان کو دبانے کی، ان کو قتل کرنے کی بھرپور کوشش کی اور سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا گیا. امت مسلمہ خاموش تماشائی بنی رہی، کوئی ان کی حمایت میں نہ بولا، کسی نے ان کی مدد نہ کی، کسی نے ان کی آہوں کے اوپر کو تسلی بنے دی. برما کے اندر مسلمانوں کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لاتے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ کو شاید معلوم ہو کہ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان مذاہب میں ایک مذہب بدھسٹ کہلاتا ہے. ان کی بنیادی تعلیم مہاتما بدھ کی توسط سے ملتی ہے اور ان کا ایک فلسفہ، ایک طریقہ کار یہ رہا ہے کہ کسی جانور کو قتل کرنا، مارنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. حتیٰ کہ سانپ اور بچھو کو بھی مارنا وہ گناہ سمجھتے ہیں. اور غلو کی انتہا یہ ہے کہ کچھ بدھسٹ اپنے منہ کے اوپر سکارف باندھ کے پھرتے تھے، جیسے آج کل کورونا کی وجہ سے ہم باندھ کے پھرتے ہیں. وجہ یہ بتلاتے تھے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی جراثیم، حتیٰ کہ کوئی مچھر بھی میرے منہ کے اندر جائے اور ہلاکت کا شکار ہو جائے. ایک طرف سے یہ ان کی صورت دیکھ لیجیے، اور دوسری طرف سے روہنگیا کے مسلمانوں نے ظلم جو کیا، اپنے ملکوں سے نکال دیے گئے، قتل و غارت کا بازار گرم کیا، ان کو ذبح کر دیا گیا، جلا دیا گیا، کہ دنیا کی نام نہاد سیولائزڈ قومیں تو خاموش تھیں ہی تھیں. وہ تو ہمیشہ رہتی ہیں، مسلمان کی قتل و غارت میں ہمیشہ خاموش رہتی ہیں، لیکن دنیا کے 52 نام نہاد مسلمان ملکوں کا ایک بندہ، ایک حکمران بھی ان کی حمایت کے اندر بھی بات کرنے کو تیار نہ ہوگا. کس کس کا رونا روایا جائے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں امت مسلمہ ایک اس جسد کی مانند ہے، اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوگی پورا جسم بے چین ہوگا. اور کسی کی انگلی میں درد ہے تو وہ بے چین ہونے سے رہ نہیں سکتا، وہ پورا بے چین رہے گا، ہر جگہ پریشانی اس کو رہے گی. دانت کا درد ہو تو بندہ بالکل اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، کتنا شدید ہے، پورا جسم سے متاثر ہوتا ہے. اگر ہم واقعی جسد واحد ہیں
تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ سمجھ لیجیے کہ بنیادی وجہ ہے کیا، ہم اتنے بے حس کیوں ہوئے ہیں. استعمار نے خلافت اسلامیہ کے ثبوت کے بعد امت مسلمہ کے حصے بکھرے کر دیا. چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم کر کے لوگوں کو اس کے اوپر بٹھا دیا، پپٹ بنا کے بٹھا دیا. کوئی بادشاہ بن گیا، کوئی اس کا جمہوری نظام لے کے آ گئے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے امت مسلمہ کو تفرقے میں ڈالا. جبکہ قرآن کیا کہتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. کہ اے مسلمانوں، اے اسلام کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو. لیکن امت مسلمہ کی حالت کیا ہے کہ آج چھوٹے چھوٹے گروہوں کے تقسیم کر کے وہ تمام لوگ کاسا لیسی کرتے ہیں غرب کی، سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے مددگار ہیں. لیکن آپ دیکھ لیجیے مسلمان جہاں بھی دنیا کے اندر پستا ہے، لٹتا ہے، کرتا ہے، ان کے اوپر ظلم و تشدد کا بازار گرم کیا جاتا ہے، وہ کون کیا بولے گا جو آپ کا دشمن ہے؟ آپ کے دوست جو کہلاتے، جو بظاہر مانے آپ کے دوست کہلاتے ہیں، آپ کے حلم پیالہ ہیں، امن والا ہیں، آپ کے کلمہ گو بھائی ہیں، وہ بھی آپ کی طرف توجہ نہیں کرتے. وجہ سمجھیے، وجہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم امت مسلمہ کا کوئی ایک مرکز نہیں ہے. امت مسلمہ کے ذمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کام لگا کر گئے تھے کہ اے لوگوں دنیا میں چھا جاؤ، کوئی گھر کوئی جھونپڑی ایسی نہ بچے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ سربلندی کے ساتھ گھر کے اندر داخل نہ ہو. اور ہم مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ مسلمان کہلانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لے آئیں. وہ ایمان بھی صرف زبانی کلامی ہو، عملی طور پہ ہو سکتا ہے ہمیں پتہ بھی نہ ہو اس ایمان کا مطلب کیا ہے. اور اس کے بعد امت مسلمہ کی ایک کثیر تعداد ایسی ہے جو 5 وقت کی نماز ہونے کی پابند نہیں ہے، جو بنیادی فرائض ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. عظیم مقصد پاکستان سمیت آپ رکھ لیجیے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، زکات بھی دیں گے. لیکن وہ سب سے اونچی چوٹی جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول کو بھیجا ہی اس لیے گئے ہے کہ اللہ کے رسول کو قرآن اور ہدا دے کر کہ پورے ادیان کے اوپر دین اسلام کے نظام کو غالب کر دیں، نافذ کر دیں. اس سے سربلندی کسی کی نہ، اللہ کا کلمہ سر بلند ہو، اللہ کے سامنے سب لوگ سر نکو ہوں. اللہ کے سامنے کوئی ازم نہ چلے، کوئی قانون نہ چلے، کوئی پارلیمنٹ نہ چلے، کوئی ادارہ نہ چلے. تمام لوگ پابند ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار ہوں اور اللہ کے نظام ویسے ہی غالب و نافذ ہو جیسی پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے. غفلت کی اس وجہ سے مسلمانوں کے اوپر ظلم جبر پہاڑ توڑ دیے گئے، لیکن یہ قوم پھر بھی نہ جاگی. حل بڑا آسان تھا کہ امت مسلمہ متحد ہو جاتی، ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتی اور وہ کام جو اللہ کے رسول نے کو سونپا تھا اس کے لیے تیار ہو جاتی، کمر بستہ ہو جاتی کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے نظام کا ایک نقشہ پیدا کر دیا جائے، خلافت علی منہاج النبوہ بنا دی جائے، اللہ کا دین غالب ہو جائے. دین کی اقامت کا فرض جو ہمارے ذمہ فرض ہے، یاد رکھیں، فرض کفایہ نہیں ہے. اس فرض کفایہ کو نبھانے کے لیے امت مسلمہ کا ایک ایک فرد تیار ہو جائے. یقیناً اگر ایسا ہوتا، اور یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا دین دنیا کے اندر غالب اور نافذ ہو کر رہے گا. اب وہ کون خوش قسمت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ تاج سر پہ رکھے گا کہ اس کام کو لے کے آگے بڑھیں گے اور دین کو غالب کریں گے. اگر ہم اپنے رزق کمانے کے اندر اللہ تعالیٰ کے اصول و قوانین کی پابندی کا ہم خیال نہیں رکھتے تو سوچو اتنی بڑی قربانی کیسے دے گا کوئی دنیا. اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن یہی تھا کہ اللہ کا کلمہ سر بلند ہو جائے، کوئی شخص اللہ کے قانون کے اندر رخنہ اندازی نہ کر سکے،
نتیجتاً آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر خلفائے راشدین کا پورا ایک زمانہ ہے. ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ لاچار ہیں، غریب ہیں، بھوکے ہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، لیکن مطمئن نظر کیا ہے؟ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے تمام عذر رکھ دینے کی. اللہ تیری یہ صلاحیتیں تجھے دی تھی، یا عقل تھی، ذہانت تھی، فطانت تھی، مال تھا، جو بھی تھا سب کچھ تیرے راستے میں لٹا دیا. اب دین غالب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، لیکن پہلے ہر بندہ جو داعی ہے، مدعی ہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ ثابت کرے گا کہ واقعی میں اللہ کے دین کے اوپر سب کچھ قربان کرنے والا ہوں. میرے مال، میری دولت، میری بیوی، میرے بچے، میرا گھر، جائیداد، بزنس، ہر چیز جب تقاضا ہوگا میں اللہ کے راستے میں قربان کرنے کو ہم وقت سمجھے تیار. یہ کام ہم نہ کر سکے، اور آج امت مسلمہ لہو لہو ہے. ہر طرف امت مسلمہ کی خواتین کی سسکیاں سنائی دیتی ہیں کہ لوگوں ہمیں بچانے والے کوئی ہو تو. عجیب بات ایک دفعہ کہی تھی، میں بڑا لرز کے رہے، جب مجھے یاد آتا ہے میں لرز جاتا ہوں کہ یہ حال ہمارے مسلمانوں کا ہے، اور اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تیرے بھائی کے ساتھ، تیری بہن کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی، تو کیا کرتا رہا؟ تو اس میں اپنا بزنس کرتا رہا، اپنی سروس کرتا رہا، اپنی ذمہ داری کے اندر مشغول رہا. کیا تجھے خیال تھا کہ امت مسلمہ کی فرد ہے، ان کی حفاظت، ان کا تحفظ کرنا تیرے ذمہ ہے؟ بوسنیا کی خاتون کی دہائی پوری دنیا کی مشہور ہوئی تھی. اس نے کہا تھا مسلمانوں ہم روز منتظر رہتے ہیں کہ امت مسلمہ کا قافلہ آئے گا، کوئی آ کے ہماری داد رسی کرے گا، ہمیں ان ظالموں سے بچائے گا، لیکن نہیں آیا کوئی بھی. ہم چیختی رہیں، لٹتی رہیں، عزت پامال ہوتی رہیں، کوئی ہماری حفاظت کے لیے نہیں آیا، کوئی ہماری دفاع کے لیے نہیں آیا، کسی شخص نے مورل ہمیں سپورٹ بھی نہیں کیا. اتنا تو کر سکتے ہو. یہ بات سنیے غور سے، ہر شخص کے چہرے کے اوپر یہ بہت بڑا دھبا ہے ہمارے اوپر جو لگا ہوا ہے. ان خاتون نے کہا اگر اور کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں مانے حمل دوائیں تو بھیج دو کہ تب ہم بندروں خنزیروں کی اولادیں تو نہ جنیں. ہمارے ساتھ یہ حال ہے کہ زبردستی ہمارے ساتھ بدکاری کی جاتی ہے، ہم ان کے بیٹے جنتے ہیں، ان کی بیٹیاں جنتے ہیں، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں. یہ حقیقت ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے. ابھی آپ دیکھو انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، سب خبریں باہر نہیں نکلنے دیتے، لیکن ہو سب کچھ ہے وہاں، اور ہم لولی پاپ دیتے ہیں ان کو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مورل سپورٹ ہے، سیاسی سپورٹ ہے، سفارتی سپورٹ ہے، فلاں سپورٹ ہے. کوئی سپورٹ نہیں. کشمیری عرصہ دراز سے تحریک چلائی تھی. تحریک چلانے والے کون تھے آپ کو معلوم ہے؟ ہم پاکستانیوں نے تحریک چلائی تھی. ہم نے کہا تھا کہ تم تیار ہو جاؤ، ٹریننگ دیں گے، اسلحہ دیں گے، تم لڑو، اپنی آزادی کے لیے لڑو، آزادی تمہیں نصیب ہو. لیکن یہ بات زبانی کلامی ہوتی رہی، کوئی تھوڑا بہت لوگوں نے تعاون نہیں کیا. لیکن ایک جنرل صاحب آئے، جنرل صاحب نے آ کے وہ تمام معاملہ ترپٹ کر کے رکھ دیا، تمام چیزیں سمیٹ دی. ان لوگوں کو تنہا چھوڑ دیا گیا کہ تم نے قربانیاں دی تھی تو جنت میں جاؤ، کیا پریشانی ہے تمہیں؟ دقت کیا ہے تمہیں؟ اگر قتل ہوتے ہو جنت میں جاؤ گے، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ جنت میں جانے کے تیار ہو جاؤ. اور امت مسلمہ کی عظیم اکثریت جو مصیبت میں مبتلا ہے، یہی کہا جاتا ہے کہ تم قربانی دو گے جنتوں میں جاؤ گے، اور تمہیں زندگی کا مطمئن نظر اور کیا ہونا چاہیے کہ تمہیں جنت اللہ دے دے گا، تم اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ گے اپنے دفاع کرتے ہوئے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قتل دون مالی فہو شہید. جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے، قتل ہو جائے، وہ بھی شہید. تو قتل ٹھیک کرتے ہیں. امت مسلمہ کی بیٹیاں آج بھی چیخ چیخ کے پکارتی ہیں کہ اے مسلمانوں تم کہاں پہ ہو؟ تمہاری وہ تلواریں کیوں کند ہو گئیں؟ تم نے مسلح خرید لیے تلواریں بیچ کے. حال یہی ہونا تھا. اور یہ نہ سمجھیے کہ آج فلسطین میں یہ حال ہے، کشمیر میں یہ حال ہے، یہ برما میں ایسا حال ہے. ابھی ہے، کوئی چھپا ہوا نہیں. اور ہم سکون سے بیٹھے رہیں گے. اللہ کا جب عذاب کا کوڑا برستا ہے، کوئی اسے بچ نہیں سکتا جب تک ہم رجوع نہ کر جائیں. اللہ کی طرف رجوع نہ کر کے اللہ کی طرف دوبارہ ہم اپنے آپ کو متوجہ نہ کریں. کشمیر کے اندر عرصہ دراز سے میرے عزیز ماتم سے ہماری بات چیت ہوتی ہے، تو نیٹ کھل گیا، ہماری ان سے بات چیت ہوتی رہتی. کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے ہمارا حال کیا ہوا اس زمانے کی، جب بہت سختی تھی، اب تو کم ہو گیا تھوڑا سا معاملہ.
ہمارے بچے فوت ہوتے ہم ان کو گھروں میں دفنانے پہ مجبور تھے, ایک بار دفنا نہیں سکتے, باہر لوگ کھڑے. سوچو ہمارے گھر کے اندر بڑھ کے پولیس والے پہرا لگا دیں گے, تم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے, سب کچھ ہے ہمارے پاس, کھانے پینے کو بھی ہے, گھر ہمارے فریج بھی بھرے پڑے, غلہ بھی سب کچھ موجود ہے, لیکن تم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. آپ کی کیا ذہنی اذیت کیسی ہوگی, باہر نہیں نکل سکتے کس وقت کے اندر, کچھ ہو جائے نکل نہیں سکتے. ہمارے دل میں کبھی احساس پیدا ہوا کہ کشمیریوں کو بند کر دیا گیا, جو کشمیری مرتے ہوئے بھی نعرہ پاکستان زندہ باد کا لگاتے ہیں, کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگا لگا کے ان کی زبانیں تھک گئی, منہ خشک ہو گئے, لیکن یہ قوم نہ جاگی ہے اور نہ جاگی. ہاں لولی پاپ ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, تمہارے سپورٹ کریں گے, ہمارا سپورٹ کریں گے, عملی طور پہ کچھ بھی نہیں کیا. وجہ وہی ہے کہ اگر ہمارا مطمع نظر یہ ہوتا, ہدف ہمارا یہ ہوتا کہ امت مسلمان کے ایک ایک فرد کی ہم نے حفاظت کرنا ہے, ہمارے ذمہ ہیں, تو یہ احساس ہمیں بیدار کرتا کہ واقعی کھڑے ہو جاؤ اور اس کے لیے سپورٹ کے لیے تیار ہو. اور پھر کہتے ہیں جہاد بات کا معاملہ ہو, تو جہاد تو گناہ بن گیا بہت بڑا. جاؤ دیکھو افغانستان کے اندر کیا کیسے معاملہ چلا تھا, کسی نہتے لوگ باہر نکلے تھے, اور مقابلہ کس کا کیا تھا, بڑے لیٹسٹ ٹیکنالوجی امریکن رشیا, لیکن ان کا انجام کیا ہوا آپ نے دیکھیے, یہ جہاد کی برکات تھی. اور اس کشمیر کا معاملہ دیکھیں, معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کشمیر کے اوپر لوگوں کے اندر ایسی ایسی تجارتیں کی, نام کشمیر کا لیا, نام جہاد کا لیا, نام اس کا لیا کہ ہم کشمیریوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں, اپنی اربوں روپے کی جائیداد پاکستان میں بنائی گئی, کشمیر کا نام لے کے, کشمیر بنے گا پاکستان, اس کا نام لے کے لگائی گئی چیزیں بنائی گئی, اور اربوں روپے کی جائیدادیں پاکستان میں بنا دی گئی, اور ان کو چھوڑ دیا گیا کہ ہم تمہارے سے کام نہیں کرتے. دوسرا ایک اور معاملہ بھی تھا, جب ترتیب صحیح نہ ہو, جب منہج صحیح نہ ہو, جب طریقہ کار صحیح نہ ہو, تو نتیجہ یہی نہیں کرتا ہے. ہمارے عزیز کہتے تھے کہ مجاہدین آتے ہیں, پہاڑ سے اتر کے آتے ہیں, آ کے وہ کسی چھاؤنی کے اوپر حملہ کرتے ہیں, 2-4 ہندوؤں کو سکھوں کو مار دیا, جب یہ باہر نکلے تو یہ بھاگ کے پھر پہاڑوں پہ چڑھ گئے. اور شامت کس کی آتی ہے, اس گاؤں کے قریب رہنے والے کشمیریوں کی شامت آ جاتی کہ تم نے بلوائے ہیں لوگ تمہارے ساتھ, یا تو لوگوں کو بات پیش کرو ورنہ تم تیار ہو جاؤ, تمہارے ساتھ کیا حشر ہونا ہے. خواتین کو گھر سے اٹھا لیا جاتا تھا, بچوں کو مار دیا جاتا تھا, بوڑھوں کو قید کر لیا جاتا تھا. جرم کیا ہے کہ تم نے آواز لگائی, یہ لوگ آئے تمہاری مدد کرنے کو, تو رک جاؤ وہیں پہ. اصول تو یہی ہے نا. آپ کو پتا لگے اصول فرماتے ہیں جو بندہ جہاد کے اندر پیٹ پیٹ کے مر جائے, اس سے بڑا بدماش کوئی نہیں, اس سے بڑا غدار کوئی نہیں. جہاد سے بھاگنے والا مرتد تک آتا ہے جو جہاد کے اندر منہ پھیر کے چلا جائے. اگر تم آئے 50 کا دستہ لے کے تم نے حملہ کیا ہے, رکو وہاں پہ, یا خود مر جاؤ یا ان کو مار دو. پتہ چلے یہ جمع مردی, یہ کہ 4 بندے مار کے تم پہاڑ پہ چڑھ گئے اور کشمیری بیچارے وہ رگڑے جا رہے ہیں ساری زندگی, اور اب تک یہ معاملہ چلتا ہے. یہ وہ طریقہ تھا جو انڈیا کے لیے استعمال کیا گیا, کشمیر میں استعمال کیا گیا, اور نتیجہ کیا ہے, آج وہ تھوڑا معاملہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا سارا. پوری امت مسلمان اس وقت خاموش تماشائی بنی ہے. کبھی ہماری امیدیں UNO سے ہوتی ہیں, وہ کریں گے جی, اب اس نے تائید کر دیں گے, اس نے کہا میں ثالثی اختیار وہ کرتا ہوں. امریکہ نے کہہ دیا ہم ثالث بننے کو تیار ہیں. کچھ بھی نہیں, صرف دھوکہ دو, کچھ بھی نہیں. اگر وہ تمہارے ہم ساماتی ہوتے, تمہارے ساتھی ہوتے, تو مسلمانوں کے اوپر کیا ہوا جرم, مسلمانوں کو کیا ہوا ظلم جو اس کو روکنے کے لیے ہم اور کوشش کرتے, کوئی کوشش کبھی نہیں کی کسی انٹرنیشنل میڈیا نے, نہ اسلامک جو ہمارے ویسٹرن جو ہمارے ڈیموکریٹک دعوے دار ہیں, کبھی وہ کام نہیں کیے. ہمارا اپنا حال یہی ہے کہ صبح شام نعرے لگاتے ہیں, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, جا کے زبانی کلامی باتیں, صرف زبانی کلامی باتیں. اور آج سے 70 سال سے ہم یہی سنتے ہیں, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, یہ کر دیں گے وہ, کیا کچھ نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے ساتھ مخلص نہیں ہیں. ہمارے اپنے ملک کے اندر وہ طاغوتی نظام اس وقت اپنے عروج پہ پہنچا ہوا ہے, 17 سے چل رہا ہے. اللہ کے ساتھ بغاوت کا سب سے بڑا مسئلہ, جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اگر تمہارا رزق وہ حلال نہیں ہے, کوئی عبادت قبول نہیں تمہاری. جو لقمہ تمہارے پیٹ میں جاتا ہے اگر وہ حلال کا نہیں پیدا کیے گا, تمہاری عبادت بھی قبول نہیں ہوتی ہے, باقی عبادت چھوڑو. صرف رزق کی بات نہیں, ہم تو معیشت کے اوپر وہ طاغوتی نظام, وہ سودی نظام ہمارے اوپر چھایا ہوا ہے, جس کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا. اگر کوئی کوشش کرے تو سپریم کورٹ کھلی, عدالتیں کھلی, آؤ جو کام کروانا کروا لو.
جو مسلمانہ کام تم نے کروانا عدالتیں کھلی جا کے جج ہمارے بیٹھے ہوئے سامنے بیٹھے ہوئے لاکھوں روپے تنخواہ لینے والے, وہ تمہارا ناطقہ بند کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں. جائز کام نہیں کریں گے وہ کبھی. ابھی نئی تازہ بات دیکھیے, وہ جو بچے قتل ہوئے یہاں کے مانسیرا کے, اب سوچو اندازہ لگاؤ اگر کسی بڑے بندے کے لوگ ایسے قتل ہوئے ہوتے جو نظام ہل نہ جاتا یا عدالتیں کھڑی نہ ہو جاتی, کیا معاملہ ہوا یہ. لیکن یہاں پہ دوسری ان کو اسی دن ضمانتیں بھی دے دی کہ جاؤ موجہ کرو, تم پوچھنے والے کوئی نہیں. یہ تو ہمارا حال ہے. فساد کی تمام چیزیں ہمیں کس طرح لے کے جا رہی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کے معاملے کے اندر ہمیں تیار کر رہی ہیں, اور ہمارے پیٹ کے جانے والا ایک ایک لقمہ حرام کا ہے. اللہ رحمہ ربی. سود کا نظام آپ دیکھ لیجیے کتنی بعید ہے, اتنی شدید بات اللہ کے رسول نے فرمائی, قرآن کے اندر فرمایا گیا کہ اے لوگوں یاد رکھو جو سود کھاتا ہے, سود لیتا ہے, سود لکھتا ہے, اس کا حال یہ سمجھو کہ اللہ کے رسول کے حالت جنگ میں ہے. جو اللہ کے ساتھ حالت میں جنگ میں ہوگا تو سوچو اس کی کیا توقعات ہے, وہ کیا دنیا کے اندر کیسے چلے گا. اور ایک حدیث سن لیجیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندے سود کھاتے ہیں, سود دیتے ہیں, سود لکھتے ہیں, اس کے اوپر خوش ہیں, یا کم از کم اس کو چینج کرنے کے لیے محنت کا توجہ نہیں کرتے, اس سود کا گناہ کیا ہے جس کے 70 درجات ہیں, 70 درجات مدارج ہیں. اور سب سے کم درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص جیسے اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے. اندازہ لگاؤ کس جرم کی انتہا کیا ہے. یعنی قتل و غارت, کوئی بندہ قتل کر دیتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, چوری کر دیتا ہے, یہ کون کتنا بڑا جرم ہے. سود کا مقابلہ کرو کتنا بڑا جرم کا معاملہ ہے کہ اپنی سگی ماں سے تم بدکاری کرو, اس کے برابر ہے. وہ سب سے 70 یہ ہے, سب سے نیچے والا. اوپر والے کا درجہ تم چھوڑ دو, اوپر والے کا کیا معاملہ. لیکن ہاں عملی ہم نہ کھاتے, کوئی مسئلہ نہیں. تمام زندگی کا ہمارا دار و مدار صرف سود پہ چلتا ہے. بچے گا کون جس کے دل کے اندر کی تمنا ہے کہ میں نے اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے محنت کرنا ہے, اور محنت بھی کس طریقے پہ, اللہ خلاف منہجوم و نبوت کے اوپر کام کر کے میں نے اللہ کے رسول کے ارشادات اور احکامات اور طریقے کے مطابق اس قانون کو چینج کرنے کے لیے محنت کرنا ہے. اس کا پہلا لفظ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے, شخص فرد کو درستگی کے لیے تیار کرنا ہے, اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے, اپنی ایمانیات کو درست کرنا ہے, اپنی تربیت کرنی ہے, حرام سے بچنا ہے, بدکاری سے بچنا ہے, فحاشی سے بچنا ہے. اب یہ تمام بنیادی چیزیں ہر مسلمان کے ذمہ آئی ہے, لیکن ہم نہیں سمجھتے. کیا کیا کہ تھک جاتے ہیں, بولے مولوی صاحب یہی لگے رہتے ہیں صبح شام, یہ کرو وہ کرو. یاد رکھو جب تک ہم خود اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ کی نہ نصرت آئے گی نہ مدد آئے گی, بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پہ نازل ہوگا کہ تم اس حد تک بے حس ہو گئے ہو کہ تمہارے سامنے اللہ کے رسول کے طریقے ٹوٹتے ہیں, تمہارے احکام کے اوپر جھوم نہیں دیتے. 2 منٹ کے لیے سوچتے بھی کہ کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ظالم ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. وہ ویسا ہی رویہ ہمارے ساتھ رکھتا ہے جیسا ہمارا رویہ اس کے ساتھ ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کے لیے کتنا تیار ہوتے ہیں. پتہ چلے گا کہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ خالی زبانی باتیں ہیں. ان باتوں کے نتیجے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر مصیبتوں میں مبتلا کر دیا. اللہ نے کر دیا, اس میں کوئی شک نہیں. ہر معاملے کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ کے طریقوں کو چھوڑنے کے اندر تہیا کر رکھا ہے. رسول کی بات نہیں ماننی, اور سب کی بات مانیں گے, اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے. ہر بندہ اپنے ذہن کو ٹٹول کے دیکھے, گریبان میں جھانک کے دیکھے اس کا رویہ کیا ہے, اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہمارا طرز عمل کیا ہے. یقین کرو گے, غور کرو گے, پتہ چلے گا کہ ہم تو ابھی تک مسلمان ہی نہیں ہوئے. وہ کلمے 2 پڑھے تھے ہم نے لاشعوری طور پہ, ان کو ہم نے سمجھا ہی نہیں آج تک. مسلمانوں کی عظیم اکثریت کی مصیبت کا مبتلا ہے, کلمے کو بھی نہیں سمجھا. ہمیں کلمہ چاہتا کیا ہے. حضرات جتنا بھی احتجاج کر لو, فلسطین کے لیے کر لو, روہنگیا کے لیے کر لو, کشمیریوں کے لیے کر لو, نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے جب تک تم خود اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے پابند نہیں ہوتے.